बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गैर कानूनी हिरासत, जो आप जानते हैं कि कितने कितने महीने आइडेंटिफिकेशन परेड का जो मामला है वो इतना अरसा चलता रहा और फिर कई कई महीने कई कई हफ्ते गुजर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में रहे और उनका आइडेंटिफिकेशन परेड ना हुआ। उस पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अहकामात जारी किए गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट सेशन जजेस को और जुडिशल मजिस्ट्रेट को जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम फैसला सामने आया है। साथ हम बात करेंगे जो परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना शादमान जलाओ घिराव 9 मई जो जलाओ घिराव केस था, थाना शादमान को जलाने का, नजर आतिश करने का जो केस था, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्ज़मान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। 34 मुल्ज़मान थे, 22 मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर कर ली है जबकि 12 मुल्ज़मान की ज़मानत खारिज कर दी है। ये इजाज़ अहमद भुट्टर साहब हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने ज़मानत खारिज करने का हुक्म दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल जब्बार डोगर ने दलाइल दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, अरबाज ताहिर, गुलाम अब्बास, जहद अली, हमजा समेत 12 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की गई है और अदालत ने दीगर 22 शरीक मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। ज़मानत मिलने वाले 22 मुल्ज़मान में ज़्यादातर नाबालिग लड़के थे, जो अभी तक छोटी उम्र के बच्चे थे जिनको गिरफ़्तार किया गया था, तो उनको नाबालिग होने की वजह से भी रिलीफ मिला है। हालांकि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो एक ख़ातून भी हैं, एक बुज़ुर्ग भी हैं और उनको वो बीमार भी हैं। ये वो 3 ग्राउंड्स हैं जो किसी भी, जो चूँकि ये दहशतगर्दी का केस है, ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है जहाँ पर ज़मानत बहुत मुश्किल दी जाती है। लेकिन ख़ातून को, और फिर वो बुज़ुर्ग ख़ातून हो, चूँकि बुज़ुर्ग के लिए भी हमारे कानून में गुंजाइश है और बीमार के लिए भी गुंजाइश है और ख़ातून के लिए भी गुंजाइश है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर पूरा उतरती थी। इन तमाम जो क्राइटेरिया उस पर पूरा उतरती थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पंजाब की सदर हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी इजाज़ भुट्टर साहब ने। जो ज़मानतें दरख्वास्त ज़मानतें लगी हुई हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जो दूसरी जज साहिबा हैं उनके पास, वहाँ तो रिलीफ मिलने के ज़्यादा इम्कानात हैं जो एजाज़ भुट्टर साहब के पास हैं। और मैं आपको बता दूं, खतीजा शाह केस में भी तमाम जो ख़वातीन हैं 13, उनकी जो दरख्वास्त मानते हैं वो भी ऑनरेबल जो जज हैं एजाज़ भुट्टर साहब, उनकी ही अदालत में लगी हुई हैं। तो देखते हैं कि अदालत की जानिब से सेम फैसला आता है, चूँकि उसमें खतीजा शाह की हद तक जो अमेरिका की एम्बेसी है वो भी उसको उन्होंने भी उसको उसके ऊपर ना सिर्फ मौक़िफ़ दिया था बल्कि वो उसकी पैरवी भी कर रहे हैं, उस मुकदमे की पैरवी भी की जा रही है। दूसरी जानिब जो गैर कानूनी भर्तियों का केस था, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ये आप जानते हैं परवेज़ इलाही की बीवी की जानिब से कल एक स्टेटमेंट दी गई थी और आप ये भी जानते हैं कि उस अफसर को भी हटा दिया गया है PIC के, जिन्होंने परवेज़ इलाही की बीवी को कॉल करके बताया था और उनकी सेहत के बारे में इन्फॉर्म किया था और फिर उसके बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया है। ये भी मीडिया की खबर है कि उस एडमिनिस्ट्रेटर को हटा दिया गया है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की बीवी की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जिस तरीके से परवेज़ इलाही को, और ये बात हामिद मीर ने भी कही है कि टार्चर किया जा रहा है और उनको ज़हनी तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनको उनकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी जा रही, उनको जो उनका हक बनता है वो क्लास C वो भी नहीं दी जा रही, तो उस पर भी गैर कानूनी भर्तियों का एक ही मुकदमा है, बाकी मुकदमात में डिस्चार्ज हो गए। अब उसमें अदालतों की बेतौकीरी देख लें कि 6 जून से उनकी ज़मानत पेंडिंग है और तब से अदालत तलब कर रही है रिकॉर्ड एंटी करप्शन से। आज तक एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड नहीं जमा करवाया। अब रिकॉर्ड एंटी करप्शन जमा नहीं करवाएगा तो ज़मानत का जो मुकदमा है वो आगे नहीं चल पाएगा। सिर्फ ज़मानत के मुकदमे को लिंगर ऑन करने के लिए हर सूरत एंटी करप्शन ये चाहती है कि वो रिकॉर्ड जमा ना करवाए। आज अदालत में समाअत हुई तो जो जज साहब थे, क्योंकि यही वो जज साहब हैं जिन्होंने पहले जुडिशल रिमांड पर भेजा गया परवेज़ इलाही को, जुडिशल रिमांड के फैसले के ऊपर उन्होंने अपील मंजूर कर ली एंटी करप्शन की अपील मंजूर करने के बाद फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला गया और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर परवेज़ इलाही की अपील मंजूर कर ली थी, तो उनको दोबारा जेल भिजवा दिया गया, तो ज़मानत वही चलती आ रही थी।
آج عدالت نے جو پروسیکیوشن نے عدالتی حکم کے باوجود مقدمے کا آج بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اینٹی کرپشن عدالت نے ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن کو آج ہی طلب کر لیا ذاتی حیثیت میں کہ وہ عدالت کے سامنے، جو ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن ہے، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ عدالت نے مقدمہ کے تفتیشی افسر کو بھی ریکارڈ سمیت آج ہی پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ مقدمے میں پرویز الہی سمیت دیگر پر 12 فیل امیدواروں کو گریڈ 17 میں ملازمت دینے کا الزام ہے۔ سرکاری وکیل وسیم سرور نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم ہونے سے درخواست ضمانت غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ ملزم کے جسمانی ریمانڈ پر جانے کے باعث اب ضمانت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ پرویز الہی کے وکلاء نے کہا کہ جو آپ نے ان کا جوڈیشل ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا تھا، وہ آپ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ معطل کر چکی ہے، تو چونکہ وہ آپ کا معاملہ زیرو ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ ضمانت وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ رکی تھی۔ سرکاری وکیل کا کہنا ہے کہ یہ ضمانت اب غیر مؤثر ہو چکی ہے، اب ضمانت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال عدالت نے ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی طلب کر لیا ہے، تفتیشی افسر کو بھی طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ریکارڈ سمیت تمام ملزمان عدالت میں تمام جو افسران ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں، اور عدالت نے کہا کہ جو افسر نہیں آئے گا پھر وہ اپنے وہ چونکہ ذمہ دار ہوگا، وہ پھر بھگتے گا اپنا کہ وہ عدالت کے احکامات پر نہیں پیش ہوتا، چونکہ یہ ایک رسم چل پڑی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کل وکلاء کی جانب سے بھی بار بار سینئر وکلاء نے یہ بات کی کہ جو عدالتوں کی اور آئین کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کے مجھے وہ الفاظ یاد ہیں جو انہوں نے کل کہے، وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی خواتین کے ساتھ بے توقیری اور ان کی جو توہین ہے وہ نہیں کی گئی تھی، جو اب ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ جو ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن ہے وہ آج پیش ہوتے ہیں، وہ ریکارڈ جمع کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، اور یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ریٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں 9139/2023 محمد رمضان ایٹسیکٹرا ورسز دی اسٹیٹ بنام سرکار۔ یہ ریٹ پٹیشن تھی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ جی ہر صورت ہمیں ریلیف دیا جائے، چونکہ جو موجودہ رجیم ہے وہ ہمیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 دن 15 دن پہلے انہوں نے 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا، 3 ایم پی او جب ختم ہوا تو پھر انہوں نے مقدمات میں گرفتار کر لیا، مقدمات میں کئی دن انہوں نے ریمانڈ کے لیے پیش نہیں کیا، پیش کیا تو انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ لے لیا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ود ان ٹائم نہ ہوئی، پھر اس کے بعد ریمانڈ آگے بڑھتا رہا، تو یہ پورا 1 مہینہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں، انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اور ان کی جانب سے بڑا تگڑا فیصلہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے اس فیصلے کی خصوصیت یہ ہے کہ عدالت نے اس فیصلے میں ڈائریکٹ سیشن ججز کو اور جو مجسٹریٹ ہیں، متعلقہ مجسٹریٹ ہیں، ان کو عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ وہ خود ان ساری چیزوں کو دیکھے اور آئین اور قانون کے مطابق جو معاملہ ہے وہ آگے دیکھا جائے ریمانڈ کا۔ اب عدالت نے جو حکم جاری کیا، میں آپ کو 5 چیزیں ہیں جو عدالت نے شناخت پریڈ کے حوالے سے جاری کی۔ عدالت نے کہا کہ کسی کو بھی آپ نے غیر قانونی حراست میں رکھنا، اگر آپ چند گھنٹے بھی کسی کو غیر قانونی حراست میں رکھتے ہیں یا بلا وجہ رکھتے ہیں تو آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہماری آئینی عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کارکنان کے یا شہریوں کے، پاکستان کے شہریوں کے جو ہر صورت میں ان کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اگر ہم ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے تو جو چیزیں ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ نہیں چل سکیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کی شناخت پریڈ میں تاخیر ہونے پر بڑا فیصلہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ ملزمان کی شناخت پریڈ 48 گھنٹوں میں مکمل کروائی جائے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے صوبے بھر کے سیشن ججز اور اسپیشل کورٹس کو شناخت پریڈ کا عمل 48 گھنٹوں میں مکمل کرانے کا حکم دیتے ہوئے شہری محمد رمضان کی درخواست پر 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ رجسٹرار فیصلے کی کاپی تمام سیشن ججز اور آئی جی پنجاب کو بھجوائیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ شناخت پریڈ کے پروسیس میں تاخیر کی گئی، جس سے شہریوں کی آزادی پر قدغن لگائی گئی۔ ہر انسان کو عزت، آزادی اور تحفظ کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین بھی شہریوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ گرفتاری ملزم اور اس کے خاندان کے علاوہ بعض صورتوں میں معاشرے کے لیے بھی دور اثرات رکھتی ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ لوگ سزا سے پہلے گرفتار اور سزا کے بعد گرفتاری میں فرق ہوتا ہے۔ کسی شخص کی گرفتاری ٹھوس شواہد اور صرف اسی صورت میں ہونی چاہیے جب دوسرا کوئی راستہ نہ ہو۔ بین الاقوامی انسانی حقوق نے بھی ٹرائل سے پہلے گرفتاری پر
شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کسی گرفتار ملزم کا بے گناہ ڈکلیئر ہونا ٹرائل سے پہلے گرفتاری کا دردناک پہلو ہے اور جو پورے پروسیس کو مشکوک بناتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ کسی گرفتار ملزم کو بے گناہ ڈکلیئر ہونا ٹرائل سے پہلے گرفتاری کا دردناک پہلو ہے۔ بے گناہ شخص کے لیے ٹرائل سے پہلے گرفتاری کسی ٹراما تضحیک سے کم نہیں ہے۔ فیصلے میں عدالت نے تحریر کیا کہ کسی بھی ملزم کے لیے شناخت پریڈ کا عمل بہت اہم ہوتا ہے۔ شناخت پریڈ کا موجودہ عمل بہت ناکارہ ہے۔ اس عمل میں تاخیر سارے پروسیس کو مشکوک بناتی ہے۔ شناخت پریڈ کے عمل میں تاخیر بنیادی حقوق، تکریم اور فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے۔ آئینی عدالتیں آئین کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں۔ آئینی عدالتوں کو انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار 25 مئی سے شناخت پریڈ کے لیے جیل میں ہیں۔ شناخت پریڈ میں تاخیر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ 9 مئی کو کارکنان نے توڑ پھوڑ کی، سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا۔ حالات پر قابو پانے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے۔ نظر بندی کے احکامات معطل ہونے پر افراد کو مقدمات میں نامزد کر کے گرفتاریاں کی گئیں۔ گرفتاری کے بعد ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے عدالتوں میں پیش کرنے میں تاخیر کی گئی۔ اس وجہ سے سیشن ججز اور مجسٹریٹ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر شناخت پریڈ کا معاملہ ہے تو وہ 48 گھنٹوں سے زائد تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔